إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے صلاۃ کی اہمیت، یعنی نماز جو 5 وقت فرض ہے دن میں، اس کی کیا اہمیت ہے۔ اس حوالے سے درس ہمارا چل رہا تھا، تقریباً 1 گھنٹے کا درس ہوا، اس لیے ہمیں درس کو روکنا پڑا۔ تو اس میں ہم نے کافی ساری آیات دیکھیں قرآن مجید کی اور کچھ احادیث جس میں صلاۃ کی اہمیت ہمارے سامنے آئی۔ چند ایک احادیث رہ گئی ہیں، تو آج جو ہمیں تقریباً 15-20 منٹ ملے ہیں، اس میں ہم ان احادیث کا مطالعہ کریں گے جس میں مزید یہ ہمارے سامنے بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ دین اسلام کے اندر صلاۃ کی کس قدر اہمیت ہے اور صحابہ کرام اس کو کتنی اہمیت دیا کرتے تھے۔ اس حوالے سے یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1117 ہے، جس کے راوی ہیں عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کانت بی بواسیر، کہ مجھے بواسیر کا مرض تھا۔ یہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کے ساتھ ایک عذر تھا، اور آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا تکلیف دہ معاملہ ہے بواسیر، جس میں انسان کی پچھلی شرمگاہ سے خون آتا ہے اور کافی تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عن الصلاۃ، صلاۃ کے بارے میں، نماز کے بارے میں، کہ یہ میرا عذر ہے، میں تکلیف میں ہوں، کیا کیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا صلی قائما، کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، فإن لم تستطع، اگر طاقت نہیں ہے، فقاعدا، تو بیٹھ کر پڑھ لو، یعنی رخصت نہیں ہے نماز چھوڑنے کی۔ یہ نرمی ہے کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو اگر تکلیف کا معاملہ ہے، اور اگر تکلیف اس سے بھی زیادہ شدید ہے کہ بیٹھا بھی نہیں جا رہا، تو فرمایا فإن لم تستطع، اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے، فعلی جنب، تو پھر لیٹ کر نماز پڑھ لو۔ یعنی کوئی بھی عذر ہو، کوئی بھی دکھ تکلیف پریشانی ہو، اس میں اگر آپ ہوش کے اندر ہیں تو آپ کو بہرحال نماز ہر حال میں پڑھنی پڑے گی۔ تو یہ حدیث آپ کے سامنے آئی۔ پھر اس کے بعد یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2931 ہے، جس کے راوی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں لما کانا یوم الاحزاب، کہ یہ غزوہ احزاب کا موقع تھا۔ تو غزوہ احزاب مشرکین مکہ کے ساتھ ایک جنگ ہوئی تھی، غزوہ خندق کے نام سے بھی یہ مشہور ہے، جس میں مسلمانوں کو خندق کھودنی پڑی تھی۔ تو اس میں یہ جنگ کافی شدید تھی، اور مشرکین نے ایسا مسلمانوں پر حملہ کیا کہ مسلمان عصر کی صلاۃ نہیں پڑھ سکے، جو عصر کی نماز تھی اس کا موقع ان کو نہیں ملا۔ تو اس بات کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غم تھا، غصہ تھا کہ ہماری عصر کی صلاۃ فوت کروا دی مشرکین نے۔ تو اس غصے کا اظہار کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ آپ سنیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک صلاۃ کی کتنی اہمیت تھی کہ ایک چیز جو فوت ہو گئی کسی عذر کی وجہ سے، تو جن کی وجہ سے وہ صلاۃ فوت ہوئی، تو آپ ان کو بد دعائیں دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی، فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم، کہ اللہ ان مشرکین کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو بھر دے نارا، آگ سے بھر دے، یعنی ان کے گھروں میں آگ اللہ تعالیٰ لگائے، ان کی قبروں میں آگ لگائے۔ انہوں نے کیا کیا؟ شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، کہ انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطی میں مشغول کر دیا، ہمیں مصروف کر دیا، جو عصر کی نماز تھی، صلاۃ وسطی عصر کی نماز کو کہتے ہیں۔ حتی غابت الشمس، یہاں تک کہ سورج غائب ہو گیا۔ تو سورج غائب ہو گیا، عصر کی نماز قضا ہو گئی، تو اس بات کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوا، اور آپ نے اسی غم کے اندر، اسی غصے کے اندر ان بدبختوں کو بد دعا دی۔ پھر اس کے بعد یہ اگلی حدیث ہے، تفصیلی واقعہ ہے معراج کا، صحیح بخاری میں آیا ہے 3887۔ تو اس کے راوی ہیں مالک بن سعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ بیان کر رہے ہیں، یہ تفصیلی حدیث ہے اور آپ سب جانتے ہیں، بڑا مشہور واقعہ ہے
کہ جو 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں وہ معراج کے موقع پر ہوئی ہیں. اس سے پہلے نمازیں فرض تو تھیں لیکن باقاعدہ 5 نمازیں جو فرض ہوئی ہیں وہ معراج کے موقع پہ ہوئی ہیں. گویا یہ معراج کا تحفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سیر کروائی آسمانوں کی, جنت اور جہنم کے نظارے کروائے, اور پھر تحفے کے طور پر یہ 5 نمازوں کا تحفہ دے دیا کہ یہ مسلمان روزانہ دن میں 5 مرتبہ ان مخصوص اوقات میں نماز پڑھیں گے. تو یہ تفصیلی واقعہ بیان کر رہے ہیں. مالک بن سعصہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ شب معراج کا واقعہ بیان کیا. تو آپ بتاتے ہیں, میں مفہوماً بیان کر دیتا ہوں کیونکہ حدیث بہت طویل ہے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں لیٹے ہوئے تھے. تو حتیم خانہ کعبہ کا حصہ ہے اور یہ وہ حصہ ہے جس کے اوپر عمارت نہیں بنائی گئی. تو مشرکین مکہ نے جب یہ خانہ کعبہ کی عمارت کی وہ تعمیر کر رہے تھے تو کچھ وجوہات کی بنا پر انہوں نے یہ حصہ چھوڑ دیا, اس کو عمارت میں نہیں لیا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی حکمت کی وجہ سے اس خانہ کعبہ کی عمارت کو مزید نہیں بڑھایا اور اس حتیم کو ایسے ہی کھلا رہنے دیا. تو آج بھی الحمدللہ وہ حصہ کھلا ہوا ہے. تو جو آدمی اس حتیم میں نماز پڑھ لیتا ہے گویا اس نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ لی. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر یہ سارا ہی عمارت کا حصہ بن جاتا تو صرف جو بڑے بڑے بادشاہ, وزیر, عمراء, سیاستدان بڑے بڑے, تو وہی پھر اس کے اندر پڑھ سکتے, عام آدمی پھر خانہ کعبہ کے اندر نماز نہ پڑھ سکتا. تو یہ بھی اللہ کی طرف سے حکمت ہوئی, فائدہ ہوا کہ عام آدمی بھی تھوڑے سے انتظار کے بعد وہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے. تو بہرحال حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے تو جبریل علیہ السلام آ گئے اور وہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا. خود اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں پورا واقعہ کہ میرا سینہ کھول دیا گیا, پھر دل نکالا گیا اور پھر ایک سونے کا تشت, سونے کی پلیٹ لائی گئی جو ایمان سے بھری ہوئی تھی, میرے دل کو اس سے دھویا گیا, پھر اس کے بعد دوبارہ سینے میں رکھ دیا گیا. پھر اس کے بعد ایک جانور آیا جس کا نام تھا براق, جو گدھے سے بڑا تھا اور گھوڑے سے چھوٹا تھا, سفید رنگ کا, اور اس کی خاصیت یہ تھی کہ جہاں اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا, یعنی اتنا تیز رفتار تھا وہ. تو وہ سواری کے اوپر سوار ہو کے اوپر آسمانوں کی طرف گئے. جبریل علیہ السلام بھی ساتھ تھے. پہلے آسمان پر جب پہنچتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر آسمان پر جو ہے وہ نگران فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو ڈیوٹی دیتے ہیں. تو پوچھا گیا کہ کون آیا ہے, بتایا گیا کہ میں جبریل ہوں. پھر پوچھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کون ہے, تو بتایا جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر وہ پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ کی طرف سے اجازت ہے اوپر آنے کی, تو وہ بتاتے ہیں بالکل اللہ کی طرف سے اجازت ہے. پھر وہ خوش آمدید کہتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں, سلام دعا ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جب پہلے آسمان پہ جاتے ہیں تو آسمان پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ آدم علیہ السلام ہے تو آپ ان کو سلام کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے ہیں, آدم علیہ السلام جواب دیتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں کہ خوش آمدید نیک بیٹے اور نیک نبی. پھر اس کے بعد پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف جاتے ہیں, بالکل یہی معاملہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جب دوسرے آسمان پہ جاتے ہیں تو وہاں 2 پیغمبروں سے ملاقات ہوتی ہے, یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام, اور یہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے. تو دوبارہ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان کو سلام کیجئے, سلام دعا ہوتی ہے. تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ خوش آمدید نیک بھائی اور نیک نبی. تو ظاہر ہے آدم علیہ السلام تو باپ تھے اس لیے انہوں نے بیٹا کہا, اور یہ کیا تھے, بھائی تھے. پھر اس کے بعد تیسرے آسمان پہ جاتے ہیں تو تیسرے آسمان پہ پھر ملاقات ہوتی ہے یوسف علیہ السلام سے, پھر ان سے بھی اسی طرح دعا سلام ہوتی ہے. پھر اس کے بعد چوتھے آسمان پہ جاتے ہیں تو چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. پھر 5ویں آسمان پر جاتے ہیں تو وہاں ملاقات ہوتی ہے ہارون علیہ السلام سے. پھر جب چھٹے آسمان پہ جاتے ہیں تو وہاں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے, ان سے دعا سلام ہوتی ہے. تو وہاں پر کچھ گفتگو بھی ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, جو یہاں پر نقل کی گئی ہے. تو دعا سلام کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام رونے لگ جاتے ہیں. تو ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ لڑکا میرے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا, لیکن جنت میں اس کی امت کے لوگ میری امت سے بھی زیادہ ہوں گے.
تو یہ بات انہوں نے ایک رشک کیا کہ چونکہ یہ موسیٰ علیہ السلام پہلے آئے تھے، عمر میں بڑے تھے، اس لیے انہوں نے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ یہ نوجوان سے ہیں تو یہ بعد میں آئے ہیں، لیکن ان کے امتی میرے امتیوں سے بھی زیادہ ہوں گے، تو اس بات پر رشک کر کے وہ روئے۔ خیر پھر 7ویں آسمان پر جاتے ہیں تو وہاں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، تو جبریل علیہ السلام ان کا تعارف کرواتے ہیں کہ یہ آپ کے جد امجد ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان کی آگے جتنے بھی انبیاء کا سلسلہ ہے وہ سارا ابراہیم علیہ السلام سے چلا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کتنی ان کو فضیلت دی ہے، انہوں نے اللہ کے راستے میں کتنی قربانیاں دی۔ ابھی عید بھی آنے والی ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی کتنی قربانیاں ہیں اللہ کی خاطر، تو اس لیے ان کو جد امجد بنایا گیا، اور جتنے بھی بعد میں نبی آئے ہیں سب ان کی نسل سے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی ہی نسل سے تھے۔ تو کہا کہ یہ آپ کے جد امجد ہیں، آپ ان کو سلام کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں، تو وہ آگے سے پھر وہی بات کرتے ہیں جو آدم علیہ السلام نے کی تھی کہ خوش آمدید نیک بیٹے اور نیک نبی۔ تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے سدرۃ المنتہا کے پاس لے کر جایا گیا، وہاں پر میں نے 4 نہریں دیکھیں، 2 باطنی تھیں اور 2 ظاہری۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو فرمایا کہ یہ جو باطنی نہریں ہیں یعنی چھپی ہوئی وہ جنت سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ جو ظاہری نہریں ہیں یہ نیل اور فرات ہیں۔ پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے سامنے بیت المعمور لایا گیا۔ بیت المعمور یہ بھی ایک گھر ہے جو آسمانوں کے اوپر ہے۔ صحیح بخاری کی ایک دوسری حدیث ہے، اس میں اس کی وضاحت آتی ہے کہ بیت المعمور کے بارے میں جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ گھر ہے جس میں ایک وقت کے اندر 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، ایک وقت میں 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ بیت المعمور میں نماز پڑھ لے پھر کبھی اس کی باری نہیں آتی۔ تو یہ دیکھیں اللہ کی مخلوق کتنی زیادہ ہے جو اللہ کی عبادت کر رہی ہے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوا۔ بہرحال پھر کہتے ہیں کہ میرے سامنے ایک گلاس میں شراب لائی گئی، ایک میں دودھ اور ایک میں شہد لایا گیا، اور مجھے کہا گیا کہ جو آپ پینا چاہتے ہیں وہ پی لیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دودھ کا گلاس لے لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ مرغوب تھا، پسند تھا، تو جبریل علیہ السلام نے مبارکباد دی کہ فرمایا کہ یہی فطرت ہے، یعنی جو آپ نے دودھ لیا ہے انسان کے لیے یہی بہترین ہے کہ وہ اس غذا کو چنے، دودھ کو۔ تو فرمایا کہ آپ اس فطرت پر قائم ہیں اور آپ کی امت بھی اسی فطرت پر قائم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھ پر روزانہ 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ واپسی پر جب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے حال پوچھا سارا، آپ نے بتایا کہ اس طرح 50 نمازیں فرض ہو گئی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ آپ کی امت میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے میرا واسطہ لوگوں سے پڑ چکا ہے اور بنی اسرائیل کا مجھے تلخ تجربہ ہے، اس لیے آپ اپنے رب کے پاس دوبارہ جائیں اور نمازوں میں کمی کروائیں، درخواست کریں کہ یا اللہ نمازوں میں کچھ کمی کر دی جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں دوبارہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں کہ کچھ کمی، کوئی تخفیف کر دی جائے، تو 10 وقت کی نمازیں کم کر دی جاتی ہیں، یعنی 50 سے 40 کر دی جاتی ہیں۔ پھر واپس آ جاتے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام وہی بات کرتے ہیں، پھر دوبارہ جاتے ہیں تو کم ہوتے ہوتے 10 رہ جاتی ہیں، پھر دوبارہ جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ہم ابھی بھی کم کروائیں، تو جب اس دفعہ جاتے ہیں تو اس دفعہ پھر 10 میں سے آدھی کر دی جاتی ہیں، یعنی 5۔ اب دوبارہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام اب بھی وہی بات کرتے ہیں کہ ابھی بھی آپ جائیں اور کم کروا کے آئیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت سوال کیا ہے، یعنی 50 سے میں نے 5 کروا لی، 10 گنا کم کروا لی ہے، تو اب مجھے شرم آتی ہے اور اب میں اس پر راضی ہوں۔ تو ہمارے جو نبی تھے اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا الفاظ ہیں کہ مجھے اب اللہ تعالیٰ کے پاس جانے میں شرم آتی ہے اور میں اس پر راضی ہوں، یعنی 5 نمازیں، کہ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، دن میں ایک آدمی 5 مرتبہ آسانی سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی، ہمارے نبی کو تو اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی تھی، لیکن اس امت کو شرم نہیں آتی جو دن میں 5 مرتبہ بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ جو انبیاء ہیں وہ کس قدر کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ امت جو ہے وہ کتنی لاپرواہ بنی ہوئی ہے، وہ کوئی پرواہ نہیں کرتی۔
اور اس طرح وہ بے شرمی کے ساتھ نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ فرض ہے جو جاری ہو چکا، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ یہ بھی اعلان کیا گیا کہ جو آدمی 5 نمازیں پڑھے گا اس کو اجر 50 نمازوں کا ملے گا، یہ بھی انعام دیا گیا ہے۔ کتنی فضیلت ہے، ابھی بھی کوئی آدمی شروع نہ کرے تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر صحیح بخاری کی احادیث مکمل ہوئی، کچھ احادیث اب صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے اور کچھ دوسری احادیث ہم دیکھ کے اپنے درس کو مکمل کریں گے۔ تو یہ حدیث ہے جس کے راوی ہیں ابی مالک الاشعری، تو یہ صحابی رسول ہیں ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بیان کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ تو یہ اس میں نماز کی بھی فضیلت آ جائے گی، کچھ اور باتیں بھی آ جائیں گی۔ تو صفائی رکھنا، صاف ستھرا رہنا، یہ کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے۔ والحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ کہنا یہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ یعنی آپ اللہ کا ذکر کریں، آپ کہیں الحمدللہ، تو جو آپ کا قیامت والے دن میزان ہوگا، پلڑا لگایا جائے گا، وہ وزن سے بھر جائے گا، نیکیوں کے وزن سے بھر جائے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماوات والارض، اور یہ 2 کلمات کہنا سبحان اللہ والحمدللہ، یہ اس پورے خلا کو بھر دیتا ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، یعنی اس کا اتنا اجر ہے اللہ کی تعریف کرنا۔ پھر اس کے بعد فرمایا والصلاۃ نور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ صلاۃ کیا ہے، نماز کیا ہے؟ نور ہے، روشنی ہے۔ تو ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ ظلمات سے نکل کر روشنی کی طرف آ جائے۔ کوئی بھی آدمی اندھیرے میں نہیں رہنا چاہتا، وہ روشنیوں میں رہنا چاہتا ہے۔ تو جو آدمی قیامت والے دن روشنی چاہتا ہے تو اس کو بتایا گیا ہے کہ وہ کیا کرے؟ نماز پڑھے، کیونکہ نماز کیا ہے؟ نور ہے، تو اس کو قیامت والے دن روشنی نصیب ہوگی ایسے ایمان والوں کو۔ پھر اس کے بعد فرمایا والصدقۃ برہان، اور جو صدقہ دیا جاتا ہے اللہ کے راستے میں وہ دلیل ہے۔ والصبر ضیاء، اور جو صبر ہے وہ روشنی ہے۔ والقرآن حجۃ لک او علیک، اور یہ بڑا مشہور جملہ ہے قرآن مجید کی اہمیت کے حوالے سے کہ قرآن یا تو تیرے لیے دلیل ہے یا تیرے اوپر دلیل ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن ہمارے لیے حجت ہے، یعنی ہم قرآن پڑھ کر ہدایت حاصل کریں گے، تو قرآن ہمارے لیے کیا ہے؟ حجت ہے۔ اور ہمارے اوپر کیسے حجت ہے کہ قرآن ہونے کے باوجود ہدایت حاصل نہیں کی۔ قرآن گھر میں پڑھا تھا، قرآن مسجدوں میں پڑھا تھا، اور آج کل تو قرآن موبائل میں بھی تھا جو ہر وقت ہمارے پاس ہوتا ہے، لیکن پھر بھی قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا، ہدایت حاصل نہیں کی، تو یہی قرآن ہمارے اوپر حجت بن جائے گا، دلیل بن جائے گا کہ یہ آدمی جو ہے اس نے جان بوجھ کر گمراہی کا راستہ خریدا ہے، اور یہ اب حقدار ہے کہ اس کو سزا دی جائے۔ اس کو کیا دی جائے؟ سزا دی جائے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کل الناس یغدو، ہر آدمی صبح کرتا ہے، یعنی ہر آدمی جب صبح کے وقت اٹھتا ہے فبائع نفسہ، تو وہ اپنے نفس کو بیچتا ہے، فمعتقها، یا تو اپنے نفس کو آزاد کر دیتا ہے، یعنی صبح کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے تو اپنے نفس کو آزاد کر رہا ہے، یا اگر وہ اللہ کی نافرمانی میں صبح کر رہا ہے تو پھر کیا معاملہ ہے؟ او موبقها، تو وہ اپنے نفس کو ہلاک کر دیتا ہے، وہ اپنے نفس کو کیا کرتا ہے؟ ہلاک کر دیتا ہے۔ تو اس سے آپ کو اہمیت کا اندازہ ہوا۔ پھر اس کے بعد ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نماز کو کتنی اہمیت دیتے تھے، ان کے نزدیک اللہ کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا کس قدر اہم تھا، اور کتنے ذوق شوق کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ وہ کھڑے ہوتے تھے۔ یہ بات آپ کے سامنے آئے گی اس حدیث میں۔ اس حدیث کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں، جابر بن عبداللہ اس کے راوی ہیں، حدیث ہے سنن ابو داود کی 198 نمبر۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ ذات الرقاع میں نکلے، تو یہ ایک چھوٹا موٹا غزوہ تھا، اس میں ایک مسلمان نے کسی مشرک کی عورت کو قتل کر دیا، جنگ میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اب اس مشرک نے قسم کھا لی کہ جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کا خون نہیں بہاؤں گا میں باز نہیں آؤں گا، یعنی اس نے
ٹھان لی, زندگی کا مشن بنا لیا کہ میں نے کسی کو نقصان پہنچانا ہے, تو وہ پیچھے ہو گیا. اب وہ پیچھے چلتا رہا کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ کہاں پر جا کر انہوں نے پڑاؤ کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر جا کر رک جاتے ہیں. ایک وہ وادی ہے, سمجھ لیں پہاڑی سلسلہ جیسے ہوتا ہے, تو ایک گھاٹی پر 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے, ایک انصاری صحابی ہوتے ہیں اور ایک مہاجر صحابہ. تو وہ حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب حفاظت تو کرنی ہے, تو انصاری صحابی مہاجر سے کہتے ہیں کہ آپ لیٹ گئے ہیں تو ٹھیک ہے آپ لیٹ جائیں, اور وہ سوچتے ہیں کہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں, یعنی اب میں نے حفاظت کرنی ہے, جاگنا ہے, تو کیوں نہ نماز پڑھ لی جائے. تو وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اب وہ مشرک آتا ہے, وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ صحابہ کھڑے ہیں, تو وہ تیر چلاتا ہے اس صحابی پر جو نماز پڑھ رہا تھا. اب اس کو تیر لگتا ہے تو وہ تیر نکالتے ہیں لیکن نماز نہیں توڑتے. پھر اس کے بعد دوسرا تیر لگتا ہے, وہ تیر نکال دیتے ہیں لیکن نماز نہیں توڑتے. پھر تیسرا تیر لگتا ہے تو پھر وہ اپنا رکوع کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, پھر اپنے ساتھی کو جگاتے ہیں کہ اس طرح یہ کوئی دشمن وار کر رہا ہے. تو وہ بھاگ جاتا ہے کہ یہ اب تیار ہو گئے ہیں. اب وہ مہاجر صحابی بڑا حیران ہوتا ہے, وہ خون دیکھتا ہے کہ اس کے جسم سے خون نکل رہا ہے. تو وہ کہتا ہے سبحان اللہ, جب آپ کو پہلا تیر لگا تھا تو آپ نے مجھے کیوں نہیں بیدار کیا. تو اس کے الفاظ سنے صحابی رسول کے, وہ کہتے ہیں کنت فی سورۃ اقرأھا, کہ میں نماز کے اندر ایک سورت پڑھ رہا تھا. میں نماز میں کیا کر رہا تھا, ایک سورت پڑھ رہا تھا. فلم احب ان اقطعھا, مجھے یہ پسند نہیں تھا کہ میں اس سورت کو ایسے ہی درمیان میں چھوڑ دوں. یہ دیکھیں ان کا جذبہ, شوق, کہ واقعی وہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں, تو تکلیف برداشت کر رہے ہیں لیکن اپنی نماز انہوں نے نہیں توڑی. کتنی اہمیت تھی, حالانکہ نفل نماز تھی, اور اگر شرعی طور پر دیکھا جائے تو توڑی جا سکتی ہے, لیکن یہ ان کا شوق تھا, یہ ان کا جذبہ تھا جو انہوں نے دکھایا. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ آ گیا, معاشرے میں یہ مشہور ہے کہ جی خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو یہ بالکل باطل مسئلہ ہے, جھوٹا مسئلہ ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ فقہ حنفی میں مشہور کیا گیا ہے. دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر, دین اسلام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کا کیا طرز عمل تھا کہ خون نکلا ہے لیکن انہوں نے نماز نہیں توڑی, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. پھر اس کے بعد یہ ایک اور حدیث ہے, سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 494, جس میں یہ راوی ہیں عبد الملک بن ربیع بن صبرہ. یہ اپنے والد سے اور وہ اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں. تو یہ صبرہ ہیں, اصل میں صبرہ بن معبد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صحابی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر الصبی بالصلاۃ, کہ اپنی اولاد کو, اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو. اذا بلغا 7 سنین, جب وہ 7 سال کے ہو جائیں, 7 ایئرس کے, جب بچہ 7 سالوں کا ہو جائے تو اس کو کس بات کا حکم دینا ہے, نماز کا, کہ بچوں نماز پڑھو. وَإِذَا بَلَغَ 10 سنین, اور فرمایا جب وہ 10 سال کا ہو جائے, فَضْرِبُوهُ عَلَيْهَا, تو پھر بھی اگر وہ نماز نہ پڑھے تو پھر اس کو مارو. تو یہ دیکھیں کتنی اہمیت ہے. اس کے بعد یہ وقت چونکہ مکمل ہو چکا ہے تو آخری حدیث یہ ہم اس کا مطالعہ کر کے اپنے درس کو مکمل کرتے ہیں. سنن نسائی کی حدیث نمبر 3393 ہے. اس کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی من الدنیا, کہ دنیا میں مجھے جو چیزیں محبوب ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں سب سے پہلے فرمایا النساء, عورتیں, تو یہ اللہ کی نعمت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میرے لیے جو دنیا میں چیزیں محبوب بنا دی گئی ہیں اس میں سب سے پہلے کیا فرمایا کہ عورتیں, عورتوں سے مراد بیویاں. پھر اس کے بعد فرمایا والطیب, اور خوشبو, تو خوشبو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی. پھر اس کے بعد فرمایا وَجُعِلَ قُرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ, اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے. تو یہ دیکھیں کتنی اہمیت ہے نماز کی, صلاۃ کی, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس کے اندر ہے, صلاۃ میں. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ صلاۃ کی پابندی کریں. دن میں 5 مرتبہ فرض صلاۃ
وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کے تحت اللہ کا حکم ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔